صلوا علی الحبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو مطالعہ ہم یہاں ان نشستوں میں کر رہے ہیں، اس میں پچھلی نشست میں ہم سن 690 کے آخر تک پہنچ گئے تھے کہ اس میں کچھ ایونٹس ہوئے کہ جس سے قریش تل ملا اٹھے۔ حضرت حمزہ ایمان لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان لے آئے، پھر قریش نے عتبہ بن ربیعہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کے لیے، وہ کچھ نہیں کر سکا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے اب قریش جو ہے وہ بہت زیادہ گھبرائے۔ ادھر ابو طالب نے بھی یہ محسوس کیا کہ اب کام کچھ مشکل ہو گیا۔ ابو طالب نے بھی اپنے جد عبد مناف کے دونوں صاحبزادوں یعنی ہاشم اور مطلب ان کی اولادوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، یعنی اسی خاندانی پس منظر میں، کہ اب تک میں نے تنہا اپنے بچے کی حفاظت کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب یہ آسان نہیں رہا، لہذا اب تم سب میرا ہاتھ بٹاؤ، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ محمد کی حفاظت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسی خاندانی بنیادوں پر۔ اور یہ خاندانوں کی سطح پر ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں، یعنی خاندانی سطح پر کہ جی فلاں مسئلہ ہے، whether you agree or disagree، بہرحال اپنے خاندان کا نام جو ہے ہم نے اس کو بٹا نہیں لگنے دینا، اور جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم اس کے لیے کریں گے، اینڈ بائی ہوک اور کروک ہم یہ اپنا مقصد نکالنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ لہذا سوائے ابو لہب کے باقی پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ متفق ہو گئی کہ یس، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور قریش کی دسترس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائیں گے۔ ادھر قریش نے بھی محسوس کیا کہ یہ کام بہت خراب ہو گیا، یعنی وہی چیز جس کو پریمپٹ کیا تھا انہوں نے ابو طالب نے، وہ ایکچولی ہو گئی، کہ قریش بھی اب سر جوڑ کر بیٹھے کہ لیٹس سارٹ آؤٹ، اور ونس فار آل ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے۔ وہ حل انہوں نے یہ سوچا کہ یا تو یہ ہے کہ ہم محمد کو قتل کر دیں۔ اب سر جوڑ کر بیٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ آسان نہیں ہے، ادھر سے وہ ہاشم کی اولاد، عبد المطلب کی اولاد جب وہ اکٹھی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نے محمد کا قتل کیا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، تو پھر اتنا کچھ تو خون ہوگا کہ پھر ہمارا پورا خاندان ہی شاید اس کی بھینٹ چڑھ جائے گا، لہٰذا یہ چیز ورکیبل نہیں ہے، لہٰذا کوئی اور اسٹریٹجی ڈیزائن کی جائے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ تو طے یہ ہوا کہ اچھا یہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو سبق سکھایا جائے،
اور انہیں اتنا زیادہ مجبور کیا جائے کہ وہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس کے لیے وہ سردار مل کر بیٹھے اور انہوں نے باہم مل کر ایک عہد و پیمان کیا. اصل میں ہم جب سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر وہی بات ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور عقیدت بھی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا پیغمبر ہونا، اللہ کا حبیب ہونا بھی ہے. اور ہمارے ذہن میں لازماً ایک مفروضہ سا آتا ہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا، اور nobody can even plan against him. حالانکہ آن گراؤنڈ یہ معاملہ نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دسترازیاں، ان کا مطالعہ ہم کر چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کے منصوبے، ان کا ہم مطالعہ کر چکے. اب ایک نئی اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے، اچھا تم ایٹ اینی کاسٹ محمد کا ساتھ دو گے، ہم بھی تمہیں سبق سکھا دیں گے. لہذا طے یہ ہوا کہ بنو ہاشم کا اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کر دیا جائے. اس تجویز کو یعنی عمل میں لانے کے لیے مشرکین وادی محصب میں خیف بن کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ، اب یہ نوٹ کریں کیا اس پہ کلوزز کیا تھی، نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کرتے. مشرکین نے اس بائیکاٹ کی ایک دستاویز بنائی، یعنی باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ تحریر کیا گیا اور اس کو کعبے کے اندر باقاعدہ لٹکا دیا گیا، جو ان کی ٹریڈیشن تھی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا، اور بعض کے نزدیک اس کا لکھنے والا نضر بن حارث تھا. لیکن صاحب رحیق المختوم لکھتے ہیں کہ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیث بن عامر بن ہاشم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا. یہ معاملہ، یہ جو دستاویز تیار ہوئی اور یہ معاہدہ طے پایا، یہ 7 سن نبوی محرم کی چاند رات تھی. یعنی جو ہی یہ 7واں سال شروع ہو رہا تھا، اسی رات کو یہ عہد و پیمان ہوا اور یہ دستاویز تیار ہوئی. 3 سال کے لیے بنو ہاشم کو یعنی بند کر دیا گیا ایک تنگ گھاٹی کے اندر. 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی، اس میں ان کو محصور کر دیا گیا، دونوں طرف پہرا لگا دیا گیا، اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بھی روکی گئیں وہاں اندر جانے سے. ابو طالب نے خاص اہتمام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، اور وہ انتظام یہ کیا کہ وہ سب لوگوں کو کہتے کہ بس سو جاؤ سب لوگ، بس دیر ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے. اور اس کے بعد کسی آدمی کو کہتے کہ تم اپنا بستر چھوڑ کر ادھر آ جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بستر پر لٹا دیتے تاکہ اگر رات کے اندھیرے میں مشرکین حملہ آور بھی ہوں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے. یعنی ان 3 سالوں میں کیا ہوا اس کا بھی ایک نقشہ اگر سامنے آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں نے اس کیا کہ کھانا بھی ڈینائی کیا گیا، کاروبار کی اجازت نہیں دی گئی. رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ پہاڑ کراس کر کے چلے جاتے تھے اور بکریوں کو دودھ دے کر بچوں کے لیے دے آتے تھے، لیکن وہ بھی سفیشینٹ نہیں ہوتا تھا. لہذا پتے جو ہیں وہ کھانے پڑے، چمڑے ابال کر ان کا پانی حلقوں میں ٹپکایا گیا تاکہ یعنی کچھ نہ کچھ نیوٹریشن جو ہے وہ تو اندر جائے. یعنی چمڑے کو ابال کر، یہیں آج کی زبان میں آپ یوں سمجھیں گے نیوٹریٹو سینس میں کہ پروٹین جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کیا گیا، اور پتے ابال کر کاربوہائیڈریٹس جو ہیں
ان کا کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے وہاں پر کیا گیا جس سے ان کی سروائیول جو ہے وہ ممکن رہی۔ حکیم ابن حزام یہ اگرچہ اس وقت تک تو ایمان نہیں لائے تھے، یہ بھتیجے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب چونکہ حضرت خدیجہ اوریجنلی چونکہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، لہذا اس کو پلی بنا کر انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنی پھوپھی کے لیے کھانا جو ہے وہ پہنچاؤں گا، اور وہ پہنچاتے تھے۔ ابو جہل سے ایک دفعہ سابقہ ہوا، اس نے یعنی ڈینائی کیا کہ نہیں تم نہیں جا سکتے، جھگڑا ہوا، لیکن بہرحال کسی تیسرے آدمی نے بیچ میں پڑھ کر انہوں نے جانا لگا کہ کوئی نہیں، جیسا ہوتا نا کہ دل میں ایک سافٹ کارنر تو ہوتا ہے، اس کی پلی لے لی کہ چلو یہ اپنی پھوپھی کے لیے لے کے جا رہا ہے، وہ کون سا بنو ہاشم میں سے ہے۔ تو اس سارے معاملے کا جو محرک تھا، یعنی 3 سال گزر جانے کے بعد، وہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمر تھا۔ یہ ویسے بھی رات کے اندھیرے میں کھانا وانا پہنچاتا تھا، لیکن اب ایک دن وہ آ کر زہیر نامی شخص سے ملا، اور اس کی ماں عاتقہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، یعنی اس کے ننہال گویا بنو ہاشم تھے۔ تو اس نے زہیر سے کہا کہ زہیر کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ تم تو مزے سے رہو کھاؤ پیو اور تمہارے ننہال کا وہ حال ہو جو تمہیں معلوم ہے؟ زہیر نے کہا افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ کھڑا ہوتا، یعنی وہ جو ڈاکومنٹ ان کے خلاف لکھا گیا ہے میں اس کو پھاڑ دیتا۔ تو اس نے کہا، یعنی حشام بن عمر نے جواب میں کہا کہ ہاں ایک آدمی اور ہے۔ اس نے کہا کون؟ انہوں نے کہا میں۔ تو اس نے کہا کہ ہم 2 کیا کر سکتے ہیں، کوئی تیسرا آدمی بھی تو تلاش کرو۔ اس پر حشام مطعم بن عدی کے پاس گیا، اور مطعم بن عدی سے جا کر اس نے پھر قریبی نسبت کا حوالہ دیا، اس کا بھی کوئی تعلق جو ان کے ساتھ بنتا تھا، اس کا حوالہ دیا اور اس کی بھی ہمدردی حاصل کی۔ مطعم نے کہا افسوس کہ میں تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ حشام نے کہا ایک آدمی اور بھی موجود ہے۔ مطعم نے کہا پوچھا کون؟ حشام نے کہا میں۔ مطعم نے کہا اچھا ایک تیسرا آدمی بھی تو تلاش کرو۔ اس نے کہا تیسرا بھی ہے۔ اس نے کہا کون؟ اس نے کہا زہیر۔ اچھا تو اب اس نے کہا اچھا پھر چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام بن عمر ابو البختری بن حشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی، اور اس سے کہا بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ اس نے جواب میں کہا یہ بات جو تم کر رہے ہو کوئی سیکنڈ کرنے والا بھی ہے اس کو؟ نے کہا ہاں۔ پوچھا کون؟ کہا میں، زہیر، مطعم۔ اس نے کہا اچھا تو اب 5واں آدمی ڈھونڈو۔ اس کے لیے حشام زما بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابتداری اور ان کے حقوق یاد دلائے۔ اس نے کہا بھلا جس کام کے لیے تم مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ حشام نے ہاں میں جواب دیا اور سب کے نام بتلا دیے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اچھا ہم فلاں جگہ پر جمع ہوں گے اور وہاں سے اس بات کو لے کر اٹھیں گے اور چلیں گے۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچ گئے، جن محفلوں کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ زہیر بھی ایک ذرا بڑے خوبصورت لباس، جیسے کوئی خاص ایونٹ ہوتا ہے اس کے لیے لباس اور ذرا جسے فارمل ڈریس کہتے ہیں وہ پہن کر آیا۔ پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر اب وہ جو 5 آدمی اگری ہوئے تھے، پہلے ایک بولا اب دوسرا بولا۔ اس پر زما بن اسود نے کہا بخدا تم غلط کہتے ہو، اس سے بھی زیادہ، یعنی اس نے کہا تو تم غلط کہتے ہو، تم اس سے بھی زیادہ غلط کہہ رہے ہو۔
جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس پر راضی نہیں تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی، زما ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور پھر ہشام بن عمر نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا ہو نہ ہو یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور ہوا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم میں آ گئے۔ ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صبح بتا دیا تھا کہ وحی کے ذریعے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس صحیفے کو دیمک چاٹ گئی ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ اس صحیفے کو دیکھو، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اس صحیفے کو تو ویسے ہی دیمک چاٹ چکی ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ تو اس پر اوپر لکھا تھا بسم اللہ تعالیٰ، وہ جوں کا تو موجود تھا، اور اس عبارت کے اندر جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ محفوظ تھا، اور باقی سارا جو تھا جہاں جہاں عبارت لکھی ہوئی تھی اس کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ اب یہ ایک نشانی بھی ظاہر ہو گئی، لیکن ماننا تو انہوں نے تھا نہیں، پھر بھی مانا تو انہوں نے نہیں، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ہی بنو ہاشم جو ہے وہ بنی ہاشم یا شیب ابی طالب سے باہر آ گئے اور آزادی کا سانس لیا۔ لیکن اب اعصاب شکن جو وہ 3 سال تھے اس کا بھی اثر ہوگا، اور عمر کے اعتبار سے بھی ابو طالب اب بوڑھے ہو رہے تھے۔ باہر آتے ہی وہ بیمار پڑ گئے، جیسے بہت سے آپ نے کیسز ایسے دیکھے ہوں گے، کوئی بوڑھا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اس انتظار میں کہ بس میں بیٹی کو رخصت کر لوں تو بس میرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ایک مثال میرے سامنے ایسی زبردست ہے کہ دوپہر کو بیٹی کو رخصت کیا، رات کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو جیسے ہوتا نا کہ ایک بڑا مشن سامنے ہے، تو جب تک وہ مشن اکمپلش نہیں ہوتا تو انسان میں ہمت ہوتی ہے، اور جب وہ مشن اکمپلش ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تو ابو طالب نے وہ یعنی شیب بنی ہاشم یا شیب ابی طالب کے اندر جو 3 سال تھے وہ تو گزارے، لیکن اس میں جو ٹینشن ان پر رہی بہت زیادہ، اس کا نتیجہ کیا تھا کہ باہر آتے ہی وہ بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال سے پہلے بنو ہاشم قریش کا ایک اور وفد آیا ابو طالب کے پاس، اور پھر انہیں یعنی قائل کرنے کے لیے کہ سمجھاؤ، یعنی بات وہ ہے نا کہ ایک کام ان کے پیش نظر ہے کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، اب اس کے لیے کبھی 1 حربہ، کبھی دوسرا حربہ، کبھی تیسرا حربہ، کبھی چوتھا حربہ، یعنی اس آپشن کو بھی انہوں نے اوپن رکھا ہوا تھا، یعنی کئی دفعہ اس آپشن کو وہ ایکسپلور کر چکے تھے، لیکن پھر بھی پھر ایک باری کوشش کرنے کی، جیسے کہتا نا پھر ایک باری کوشش کرنے کی، پھر انہوں نے ایک کوشش کی لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اور اس میں ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھتیجے مجھ پر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور لیکن آپ نے کہا کہ I'm sorry، میں اس معاملے میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، مجھے اجازت ہی نہیں ہے کوئی کمپرومائز کرنے کی۔ ابو طالب کا انتقال ہوا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا، یعنی اٹ سیلف، یعنی آؤٹ آف دی وے جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا ڈسپائٹ ود ہز ڈس ایگریمنٹ، ایمان نہیں لائے لیکن بہرحال سپورٹ کیا۔ اس پر ردا کیا چڑھا کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، who was the worst enemy of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلد ہی آپ کو ایک اور سیٹ بیک پہنچا، صدمہ پہنچا، اور وہ صدمہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا برتنے کا ایک سامان ہے، اور اس دنیا کا بہترین سامان، the best you can avail in this life، وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔
اور یقیناً اس کوالیفیکیشن پر یا اس یعنی لفظ کی سب سے زیادہ اہل خاتون جو تھی وہ حضرت خدیجہ تھی. وہ رخصت ہو گئیں. یعنی آپ پہلے دن سے نوٹ کریں کہ وحی آئی اور آپ پریشان ہوئے, اور اس وقت بھی جو خاتون اپنے نفس کو سنبھال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے والی ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت خدیجہ ہے. اب وہ خاتون وہ داغ مفارقت دے رہی ہیں اس 10ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ کو اس کا کتنا صدمہ ہوگا اس کا یعنی اندازہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. ان کی وفات کے بارے میں یعنی اختلافات ہیں کہ وہ کب ہوئی ایگزیکٹلی. بعض لوگوں کے نزدیک تو ان کا انتقال شیب بنی ہاشم ہی میں ہو گیا تھا, شیب ابی طالب ہی میں, لیکن یہ کم ہے روایات. لیکن اکثر روایات یہ ہیں کہ ان کا انتقال بعد میں ہوا. ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد, یعنی بعض روایات کے مطابق 2 ماہ کا وقفہ ہے اور بعض روایات کے مطابق صرف 3 دن کا وقفہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی پے بپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمات سے دوچار کیا, اور یہ جن کے اللہ تعالیٰ کے ہاں رتبے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر انہیں آزماتا بھی خوب ہے. یعنی اس طرح ایسا آزماتا ہے کہ انسان ایسا سوچتا ہے کہ شاید یہ مجھ پر بیتتی تو میرا ویسے ہی ہلاک ہو جاتا. تو بہرحال 2 مہینے ہوں تب بھی صدمہ ہے, اور 3 دن ہوں تو پھر تو واقعی یعنی ابھی یہ پہلے صدمے کو انسان جو ہے وہ اس سے نکل ہی رہا ہوتا ہے تو دوسرا آ جائے. ابو لہب جب خاندان کا سربراہ بن گیا تو ابو لہب نے خاندان کی سربراہی کا چارج سنبھالنے کے 2 ہفتے کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پر آپ کا خاندان تھا تو ہر دفعہ یہ سوچتے ہوئے بھی کہ ہم اس کو قتل کر دیں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سوچتے تھے کہ نہیں اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن جب بنو ہاشم پیچھے سے ہٹ گیا تو اب ہی واز فری فار آل. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. عام طور پر یعنی سیرت نگاروں نے اس کو غور سے نہیں دیکھا اس معاملے کو, اور اس طرح پوز کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے وہاں گئے تھے. لیکن آپ تفصیل پڑھیں تو آپ کو ایسا معلوم نہیں ہوگا. آپ وہاں پر جو 3 سردار تھے ان کے پاس گئے اور آپ نے ان سے پناہ طلب کی کہ تم مجھے پروٹیکشن دے دو. ایک سردار نے کہا کہ اللہ میاں کو تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے, یتیم بھی اور تنگ دست بھی, چلو اب تصور کیجئے. دوسرے نے کہا کہ اچھا بھئی 2 پاسبلٹیز ہیں, ایک تو یہ ہے کہ تم شاید سچے نبی ہو, اور دوسری یہ ہے کہ تم جھوٹے نبی ہو. اگر تو تم جھوٹے ہو تو یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک جھوٹے آدمی سے کلام کروں معاذ اللہ, اور اگر تم فرض کرو سچے ہو تو پھر میں بھی میں تم سے کچھ بولنا نہیں چاہتا کہ میں کہیں تمہاری توہین نہ کر بیٹھوں. سوری. تیسرے نے سنی نہیں بات, باہر نکال دیا اور گاؤں کے شہر کے چھوکروں سے کہا کہ ذرا اس کی خبر لو نا ذرا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی ہڈی کو نشانہ بنا کر پتھراؤ کیا آپ پر. حضرت ذہن میں لائیے کہ کبھی گھر میں چلتے ہوئے یعنی فرنیچر کے کسی کونے کے ساتھ بھی آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹچ ہو جائے تو جان نکل جاتی ہے انسان کی. اور اتنا پتھراؤ کیا کہ یہاں سے اتنا خون نکلا, یہاں اتنی زیادہ رچ بلڈ سپلائی نہیں ہوتی, حالانکہ اتنا خون نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے بیٹھ گئے. اتنا خون نکلا کہ پاؤں میں جوتے جو ہے وہ جم گئے, خون رس رس کر پاؤں میں گیا اور وہاں جا کر جم گیا, اتنا خون نکلا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو دو نوجوان آئے, انہیں بغلوں میں ہاتھ دے کر کھڑا کر دیا, یہاں نہیں بیٹھو, چلو, دھکا دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جو اس وقت ساتھ تھے وہ آپ کو اٹھا کر ایک باغ میں لے گئے. یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا. اب عتبہ بن ربیعہ کے ملازم, جو ایک عیسائی ملازم تھا, اس نے انگور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے ہیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی ہے تو واپس گیا, تو انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانگتا, اس کی باتوں میں نہ آ جانا. وہاں اس باغ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری طرح کانشیس ہوئے ہیں, ریکور ہوئے ہیں اس نیم بے ہوشی کی حالت سے, وہ جو کمزوری اور نکاہت تھی, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ایک مناجات کی ہے, پڑھنے کے لائق ہے, بلکہ یاد کرنے کے لائق ہیں وہ الفاظ بھی. یعنی پہلی اور آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شکوہ آیا ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ, میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری اور وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ یقین کس کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن ہے تو یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے, اور had there been no permission تو یہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تھے. لہذا شکوہ ان سے نہیں کیا, شکوہ اللہ سے کیا ہے. اور تین باتوں کا شکوہ ہے, بڑی عجیب یہ الفاظ ہیں. ضعف قوتی وقلت حیلتی, قوت کی کمزوری اور وسائل کی کمی. یعنی اس کو اپنی زبان میں ہم کہیں تو یہ کہیں گے کہ اللہ میں شکوہ کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بہت بڑی اسائنمنٹ دی, لیکن نہ اس کے پروپورشنیٹ طاقت مجھے دی اور نہ ہی ریسورسز مجھے عطا کی. وہ حوانی علی الناس, اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی, اے رب العالمین تو کمزوروں کا, مستضعف کہتے ہیں اوپریسٹ کو, تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی. الا من تکلنی, مجھے کس بیگانے کس کے حوالے کر دیا ہے. الا بعید یتجہمنی, ایک ایسے بیگانے کے کہ جو میرے ساتھ تندی سے پیش آتا ہے. ام الا عدو ملکت امری, یا کسی ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کو میرے معاملے کا اختیار بھی تو نے دے دیا ہے, یعنی جیسے چاہے مجھے ستا لے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی, لیکن اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. یعنی آخر تک پھر یہ مناجات جو ہے وہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شکوہ آیا, کمپلینٹ آپ نے رجسٹر کروائی اللہ کی جناب میں. کیوں ہوا؟ یعنی وہ پوائنٹ آ گیا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی شکوہ آ گیا. اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے, اور پھر یہی وہ پوائنٹ ہے جس سے پھر واپسی ہوئی. اس کے بعد رجب کی 27ویں شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. یعنی معراج کو بھی اگر آپ ایک علیحدہ سے واقعہ مانیں گے تو پھر اس کی ایک اور حیثیت ہو جاتی ہے, لیکن میں اس کو جب سیرت میں فٹ کرتا ہوں تو مجھے اس کی ایک اور حیثیت نظر آتی ہے. وہ حیثیت یہ ہے کہ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے اور اس کی ماں صرف اسے گلے لگا لے یا اس کا ماتھا چوم لے تو سارا درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ آخری جو حد تھی اس تک پہنچ گئے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے کال کی, آ جاؤ میرے پاس. شرف ملاقات بخشی, جسے میں تعبیر کر رہا ہوں کہ ماتھا چوما, گلے لگایا, اور پھر علامہ اقبال کے الفاظ میں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, جاؤ واپس اور وہ کام جو تمہارے ذمہ لگا ہے پھر اس میں لگ جاؤ. صلو علی الحبیب. اللہم
صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد